کرنا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی جن کی زبان سے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں نکلتی، میرے حبیب نے فرمایا رشوت لینے والے پر بھی لعنت، اور بلا وجہ رشوت دینے والے پر بھی لعنت، اور فرمایا رشوت لینے اور دینے کے درمیان دلالی کرنے والے پر بھی لعنت۔ فرمایا یہ سب ملعون ہیں، یہ سب لعنتی ہیں، رشوت دینے والا بھی، رشوت لینے والا بھی۔ اور ایک جگہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی کلاہما فی النار، فرمایا میں دونوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، دونوں کو، لینے والے کو بھی اور رشوت۔ مال زیادہ ہو تو سکون والا نہیں ہوتا، مال برکت والا ہو تو وہ سکون والا ہوا کرتا ہے۔ زیادہ پیسے انسان کو سکون نہیں فراہم کرتے، برکت والے پیسے، تھوڑے پیسے ہوں تھوڑے۔ حضرت سیدنا مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 کلو جوں میرے محبوب نے عطا فرمائے، 1 کلو جوں، 1 کلو جوں، 1 سیر جوں ملے، حضور نے فرمایا نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ کہتے ہیں حضور نے آنکھیں ظاہری طور پر بند بھی فرمائی، مزار اطہر میں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کا سارا دور میں استدروش، کہتے ہیں 1 سیر جوں آئے، حضور کا حیات ظاہری کا زمانہ بھی میرے گھر سے ختم نہ ہوئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ بھی میں کھاتا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال بھی میں استعمال کرتا رہا، عثمان غنی کا دور بھی میرے گھر سے دانے ختم ہی نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں حضرت علی کا زمانہ آ گیا تو دانے ختم ہی نہیں ہوتے، لوگ کہنے لگے تو کون سی فصل لگاتا ہے جو تیری جو ہے وہ گھر سے دانے ختم نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ فصل لگا سکوں، 1 کلو میرے مصطفیٰ نے دیے تھے، سالوں بیت گئے ختم ہی نہیں ہو رہے، 1 کلو دیے تھے لیکن مجھ سے ختم۔ میں نے ایک بار کہا میری جھولی خالی ہے، اس نے اتنا نوازا کہ پھر مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ تو برکت والا رزق، برکت والا رزق مانگو اللہ سے، برکت والا، وہ والا رزق نہ مانگو جو رزق تو ہو پر برکت نہ ہو، رزق تو ہو پر سکون نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ آج اجتماعی طور پر ساری قوم، اجتماعی طور پر ساری قوم مرعوب بھی ہے، مغلوب بھی ہے، پریشان بھی ہے، اجتماعی طور پر امیر غریب اچھا برا بھلا سارے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ بڑی اذیت میں وقت گزار رہے ہیں مجموعی طور پر، اس لیے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم رشوت کھانے لگ جائے اللہ اس کے دلوں میں اس کے دشمنوں کا رعب ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی قوم رشوت کھانے لگتی ہے، جب کوئی قوم ناجائز مال کھانے لگتی ہے تو اپنے دشمن سے ڈرنے لگ جاتی ہے، اس کا دشمن اس پر چڑھائی کر دیتا ہے، پھر وہ قوم بار بار ڈرتی ہے، کئی بار ڈرتی ہے، رشوت لینے والا بزدل ہو جاتا ہے، رشوت لینے والا کمزور ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر مرعوب اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر تو عزت سے جینا چاہتا ہے، وقار سے جینا چاہتا ہے، سر اٹھا کے وقت گزارنا چاہتا ہے، اور سوائے خدا کے تو ہر ایک کے سامنے گردن اٹھانا چاہتا ہے، پھر تجھے حرام سے بچ کے رزق حلال حاصل کرنا ہوگا۔ یہ رشوتیں، یہ لعنتیں، یہ مصیبتیں جو ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر کے بے سکونی کو، لالچ کو، عذاب کو اپنے گھر کے اندر دعوت دے لی۔ کہتے ہیں جی مجھے تو تحفہ ملا ہے، کیا ملا ہے جی؟ تحفے کی ایک بات نہ سناؤں آپ کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم تھا وہ میرے محبوب کے قدموں کی خیرات تھی۔ آپ نے ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا، آپ ان سے ملنے گئے تو ان کے پیچھے نا ڈھیر لگا ہوا ہے تحفوں کا۔ حضرت سعید بن عامر گورنر ہیں، ملاقات کرنے گئے حضرت فاروق اعظم تو ڈھیر لگا تحفوں کا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہ جو ڈھیر لگا ہوا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے تحفے ملے، یہ مجھے۔ آپ نے فرمایا گورنری سے پہلے بھی تحفے ملتے تھے، جب تو گورنر نہیں تھا تب بھی تحفے ملتے تھے؟ کہا جی نہیں ابھی ملے ہیں۔
فرمایا یہ تحفے نہیں ہیں، یہ لوگوں نے تجھے لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ کہا حضور نہیں، وہ کہہ کے گئے ہیں تحفہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں تیرے پاس کتنے تحفے آتے ہیں۔ تو گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھنا، چھوڑنا عہدہ گورنری چھوڑ، اور پھر دیکھ تیرے پاس کتنے تحفے آتے ہیں۔ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے گورنر ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے تھانے دار ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے ایس پی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے جج ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرا ہیڈ ماسٹر ہونے کی وجہ سے تجھے دیا گیا ہے۔ چونکہ تو چیکر بن کے آیا ہے تو تجھے ملا ہے، امتحانی مرکز میں تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے تو تجھے ملا ہے۔ یہ تو تجھے ملا ہے اس لیے کہ تو ذرا خیال رکھے، تو ذرا توجہ کرے۔